اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی بات اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت منزہ اور کریم ذات کے ہدیہ درود السلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام صدر محفل صاحبزادہ محمد حسیب صاحب، حضور قبلہ عالم کی خلیفہ اول محترم صوفی محمد اقبال صاحب، دیگر معزز علماء، سامعین، اہل خانہ، خواتین و حضرات، یہ ہمارا سالانہ اجتماع بھائی خالد صاحب، بھائی شبیر صاحب کے گھر میں ہوتا ہے. ظاہر ہے وہ اپنے والدین کے اصال ثواب کے لیے اس کا اہتمام کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پیر و مرشد حضور قبلہ عالم صوفی محمد یوسف رحمہ اللہ بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں. اب کبھی غور کریں تو والدین کے بھی وصال کو، وفات کو یاد کیا جاتا ہے اور اپنے پیر و مرشد کے بھی وفات کو یاد کیا جاتا ہے. ایک جملہ ابتدا میں آپ کو عرض کر دوں کہ بنیادی عقیدہ ہمارا توحید کا ہے، اللہ کو ماننا، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنا، اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا. وہ بندہ اللہ کو نہیں مانتا جو قیامت کے دن پہ یقین نہیں رکھتا، کیونکہ قیامت اللہ نے برپا کرنی ہے. مالک یوم الدین اللہ ہے، اس زندگی کا حساب اللہ نے لینا ہے. تو اگر زندگی میں آپ کو کوئی ایسا شخص ملے جو کہے میں اللہ کو مانتا ہوں اور اس کو قیامت کا خوف نہ ہو، تو وہ صاحب توحید نہیں ہوتا، اس کا اللہ پر یقین نہیں ہوتا. تو یہ جو اجتماع ہوتے ہیں یہ اپنی اصلاح کے لیے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ذہنوں پہ، دلوں پہ غفلت کا غبار پڑ جاتا ہے، اس ذکر سے وہ غبار دور ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور ہم اپنی زندگی، اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ تیار کر سکیں. یہ سورہ زخرف کی 2 آیات میں نے تلاوت کی ہیں. دیکھیے یہ میری بھی خوش قسمتی ہے اور آپ کی بھی خوش قسمتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ رہنمائی اللہ کی کتاب سے لی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہماری زندگی کی ہر رہنمائی قرآن کریم سے. ارشاد ہوا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جس نے بھی رحمان کے ذکر سے اندھا بن کے اعراض کیا، اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، رحمان کو بلا دیا، نقید لہ شیطانا، تو فرمایا کہ ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں. یہ اچھی طرح سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ سے غافل ہونے کی سزا کیا ہے. یعنی جب آپ نے آخرت کی تیاری کرنی تھی تو آخرت سے دور کیوں ہوئے؟ اللہ فرماتے ہیں نقید لہ شیطانا، تو اس پر
ہم شیطان جو ہے وہ مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ شیطان ہی اس کا دوست ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ شیطان پھر ان کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے۔ ظاہر ہے دوست ہے تو روکے گا۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ اندھے جو اللہ سے غافل ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ یہ اتنی بڑی سزا ہے اللہ سے غفلت کہ انسان اللہ کے راستے پہ چلتا بھی نہیں اور سمجھتا ہے کہ میں ہدایت کے راستے پہ، حتی اذا جانا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، اور جب یہ اندھے ہمارے پاس حاضر ہوں گے تو پھر اس شیطان سے کہیں گے کاش میرا اور تمہارا اتنا ہی فرق ہوتا جتنا مشرق اور مغرب کا ہے۔ پھر وہ یہ بات کریں گے فَبِئْسَ الْقَرِینُ، تو کتنا ہی برا دوست تھا۔ تو قیامت والے دن پھر یہ بات کہیں گے۔ یہ اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر اندھا پن ختم کرنا ہے تو اسی دنیا میں کرنا ہے، چونکہ اگلی آیت یہ کہہ رہی ہے وَلَن يَنفَعُكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، وَلَن يَنفَعُكُمُ الْيَوْمَ، اللہ فرمائے گا یہ جو آج تم پچھتا رہے ہو یہ پچھتاوا اب تمہارے کسی کام کا نہیں۔ پچھتانا تھا تو دنیا میں پچھتانا تھا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور پھر اب انکم فی العذاب مشترکون، اب یہ عذاب دونوں کے لیے ہے، اس شیطان کے لیے بھی ہے اور تیرے لیے بھی ہے جس نے اس شیطان کو دوست بنایا۔ یہ اس کا سادہ سا جو ہے یہ ترجمہ ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا یاش، اعراض کرنا، یہ عربی اس کے ساتھ آگے ان آیا ہے۔ یہ عربی لغت میں یاش کے ساتھ آگے جب ان آتا ہے نا تو اس کا معنی پتہ ہے کیا بنتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے دیکھ کر نہ دیکھنا۔ دیکھ کر نہ، ایک بندہ یہاں سے گزر رہا ہے، اس نے ہمیں دیکھا نہیں ہے، وہ گزر گیا، وہ اور بات ہے۔ ایک دیکھ کر نہیں دیکھنا چاہتا، تو یہ معافی اس کے لیے نہیں ہے جو دیکھ کر نہیں دیکھنا چاہتا۔ کیا اللہ کی ربوبیت کو تو نے دیکھا نہیں تھا؟ اس نے تجھے پیدا کیسے کیا، تیری پرورش کیسے کی، دن رات تو اس کی آیات کو دیکھنا نہیں تھا؟ یعنی تو اللہ کو دیکھ کر نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ سرسبز و شاداب کھیت نہیں دیکھتا، یہ آسمان ستارے، یہ دن اور رات کا بدلنا، یہ پھل کھاتا ہے، فروٹ کھاتا ہے، یہ ساری نشانیاں تجھے نظر نہیں آتی؟ اس میں قرآن کریم نے اور بھی بحث کی ہے۔ جن بھی قوموں کے عذاب کا ذکر ہے نا وہ پتہ کب آیا؟ چلو میں ایک صرف مثال، ظاہر ہے وہ آج موضوع نہیں ہے۔ جب صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اس پتھر سے ابھی ناقہ نکلے، ڈاچی نکلے،
اور پھر وہ حاملہ بھی ہو، بچہ بھی دے۔ تو جب یہ معجزہ صالح علیہ السلام نے دکھا دیا تو کہا کہ اب ظاہر ہے یہ جو اونٹنی ہے یہ اللہ کی نشانی ہے۔ ہاں یہ اب کوئی عام اونٹنی تو نہیں ہے نا، پتھروں سے اونٹنیاں تو پیدا نہیں ہوتے۔ اب اگر کوئی اللہ کا انکار کرے گا تو وہ عذاب کا مستحق ہے، اس کے لیے اب معافی نہیں ہے۔ اب سمجھے دیکھ کر نہ دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا مثال ہے، یہ قرآن کریم کی مثال ہے۔ تو پہلی قومیں جو بھی غرق ہوئیں انہوں نے پیغمبر سے جب معجزہ مانگا، پیغمبر نے معجزہ دکھا دیا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا تھا کہ آسمان سے سیڑھی لگے، ایک فرشتہ ہماری آنکھوں کے سامنے آئے، ہم دیکھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، لیکن یہ ان کی مراد پوری نہیں کی گئی۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کی گئی، اللہ نے فرمایا میرے محبوب اگر یہ میں ان کی مراد پوری کر دوں تو اب اس کے بعد جو انکار کرے گا پھر اس کو تو معافی نہیں ملے گی، پھر تو عذاب آ جائے گا۔ تو جو دیکھ کر نہیں دیکھتا وہ قابل معافی نہیں، اس کو پھر معافی نہیں ملتی۔ اس کی تفصیل تو ظاہر لمبی ہے، بس اتنا سا یاد رکھنا کہ یہ چونکہ اس کا معنی اعراض بھی کرتے ہیں، من اعرض عن ذکری، وہاں چونکہ لفظ اعراض قرآن کریم نے بیان کیا لیکن یہاں کہا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ۔ اب ذکر سے مراد یہاں مختلف چیزیں لی گئی ہیں، چونکہ قرآن کریم کو بھی اللہ نے ذکر کہا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ۔ تو رحمان کے ذکر سے جس نے منہ پھیرا، اندھا بن کے منہ پھیرا، جان بوجھ کے منہ پھیرا، یعنی اللہ کی اس کتاب سے منہ پھیرا، اس کتاب کے احکامات کو جھٹلایا، اور آگے کوئی اور صفت بھی آ سکتی تھی لیکن صفت کیا ہے؟ رحمان۔ بھائی یہ بھی خاص توجہ طلب بات ہے، ذکر الرحمن۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ رحمان اور رحیم کا فرق ہے۔ اس دنیا میں اللہ رحمان ہے، قیامت والے دن رحمان نہیں ہوگا، اس دن رحیم ہوگا۔ تو رحمان وہ ہے جو ہر کسی کو اس کی ضرورت کے مطابق آتا ہے، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، اپنوں کو بھی دیتا ہے، بیگانوں کو بھی دیتا ہے، نمازیوں کو بھی دیتا ہے، بے نمازیوں کو بھی دیتا ہے، جھوٹوں کو بھی دیتا ہے، سچوں کو بھی دیتا ہے۔ تو رحیم کی صفت تو قیامت والے دن کے لیے ہے نا، ظاہر ہے اس دن تو جو ہمارے اعمال ہیں ان کے حساب سے وہ نعمتیں دے گا، تو وہاں وہ رحمان نہیں ہوگا، وہاں ابو جہل کے لیے رحم نہیں ہوگا، یزید کے لیے، فرعون کے لیے رحم، اس دنیا میں تو سب کے لیے نعمتیں ہیں۔ تو اب یہ اشارہ کیا کہ اس رحمان کو آنکھوں سے دیکھتے ہوئے تو نے آنکھیں پھیر لی، یہ رحمان تو اس دنیا میں ہر وقت تجھے نظر آتا ہے۔ میں بس چند اشارے کر کے جلدی، ظاہر ہے موسم بھی خراب ہے، اس کو تفصیلاً بعد میں کسی تفسیر میں پڑھ لیں۔ نقید لہو شیطانا، فرمایا پھر ہم اس پہ ایک شیطان مسلط کر دیں، یہ سزا ہے۔ لیکن یہاں پہ ظاہر ہے عام محفلوں میں تو ہم اس کی اور تفسیر جو ہے جو مفسرین نے لکھی ہے، لیکن ہمارے عرفاء نے، اہل تصوف نے
اہل معرفت نے جو اس کی تفسیر لکھی ہے وہ اور ہے۔ آج اگر آپ کو اللہ کی یہ پہچان مل جائے نا تو میں سمجھوں گا کہ حضرت صاحب کی روح بھی خوش ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ مرتا تو وہ ہے نا جس کا مشن مرے، اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کا مشن زندہ ہو وہ تو نہیں مرتا۔ بے شک بے شک بے شک۔ اب ترجمے میں یہی لکھا ہوگا، میں تو اینک کے بغیر پڑھ نہیں سکتا، ترجمے میں یہی لکھا ہوگا کہ ہم شیطان مسلط کر دیتے، لیکن کیا ہے، ہمارے عرفاء کہتے ہیں کہ یہ اس کی پیچھے چونکہ لفظ رحمان ہے تو یہ اس کی رحمت کے خلاف ہے کہ اللہ کسی پہ شیطان مسلط کرے، یہ اس کی صفت ربوبیت کی نفی ہے، اللہ کسی پہ شیطان مسلط کرے۔ اہل معرفت نے اس کو اور انداز میں دیکھا ہے۔ اب بس صرف میں نے ایک مثال دینی ہے، آپ اس کی طرف توجہ کریں۔ میں ایک جملہ کہہ دوں آپ کو، آپ کا بیٹا، اب یہ کام چھوڑ دیں نا، بات سنیں، ظاہر ہے اتنی بڑی بات شروع ہے، اللہ کے کلام کی، باپ کدھر ادھر توجہ کر رہے ہیں۔ میرا بیٹا جتنا جی چاہے گستاخ، جتنا جی چاہے برا ہو، میں محلے کے گنڈے اس پہ کبھی مسلط نہیں کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہیں؟ یہ تو نہیں ممکن۔ اب میری رحمت تو یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں کسی گنڈے کو اپنی اولاد پہ مسلط کر دوں، تو وہ رحمان و رحیم کیسے شیطان کو مسلط کر سکتا؟ تو یہ اس کی صفت رحمت کی نفی ہے، اس کی ربوبیت کی نفی ہے، وہ رب ہے، پالنے والا ہے۔ اب اس کو آپ نے اس روایت سے دیکھنا ہے۔ روایت کیا ہے کہ یہ جو ہم بیٹھ کے درس قرآن ذکر کر رہے ہیں، ایمان والوں کے ذکر سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان یہ تو آپ نے اللہ سنا ہی ہے نا۔ وہ بھائی فرشتے پیدا ہوتے ہیں ایمان والوں کے ذکر سے۔ اب وہ جو اس ذکر سے فرشتے پیدا ہو رہے ہیں وہ پھر ہماری بخشش کی دعا کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہماری مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں شاید ان ساری چیزوں کا علم نہیں ہے، ہم اس کو بے مقصد یہ سارے کام کر کے چلے جاتے ہیں، ادراک نہیں ہوتا۔ ایسے ہی جیسے نیک کام کرنے سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں، نیک نیت سے، صرف ارادہ نیک کرنے سے بھی فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ برائی کرتے ہیں تو اس برائی سے شیطان پیدا ہوتے ہیں، نیت بری کرنے سے بھی شیطان پیدا ہوتے ہیں۔ تو اب یہ شیطان جو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس پہ مسلط کر دیا، یہ جو اس نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کی تھی، اس عمل کی وجہ سے وہ شیطان پیدا ہوا۔ یعنی اس کا وہ جو برا عمل تھا، اس برے عمل کے نتیجے میں یہ شیطان اس نے خود بنایا اپنے لیے۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، بس وہی پھر اس کا دوست ہے۔ اب آپ کو یہ زندگی میں مشاہدہ ہوگا، دیکھتے ہوں گے آپ، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، فرمایا کہ وہ جو اب اس کا ساتھی ہے شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کو اللہ کی راہ سے روکتا ہے۔ کیسے روکتا ہے؟
وہ جب کوئی فرض ادا کرنے لگتا ہے، کوئی واجب ادا کرنے لگتا ہے، کوئی سنت ادا کرنے لگتا ہے، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے لگتا ہے، تو وہ شیطان یہ چیزیں اس کے سامنے بری کر کے پیش کرتا ہے، یہ چیزیں بری کر کے پیش کرتا ہے، اور حرام کی چیزیں اس کے لیے خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے۔ میں زیادہ تفصیل اس لیے نہیں بیان کر رہا کہ کم از کم یہ باتیں یاد رہ جائیں، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اگر آواز پہنچ رہی ہے، ورنہ آپ پہنچائیں ان تک، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، شیطان تو ہے ہر کسی کے ساتھ جو اس نے خود پیدا کر لیا۔ تو جب آپ نیکی کا کام کرنے، میں ایک آیت صرف عرض کر دوں، قاری صاحب انہوں نیندر ہوں کہتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ہر وقت اس بات سے ڈراتا ہے کہ اگر تو نے سچ بولا تو بھوکا مر جائے گا، اگر تو نے سچ کی زندگی، حق کی زندگی گزاری تو یہ زندگی تیرے لیے مشکل ہو جائے گی، تیری تو دکانداری نہیں چلے گی، تیرا کاروبار نہیں چلے گا۔ تو شیطان تو تمہیں اس طرف لے کے آتا ہے، یعنی نیکی سے کیسے بھگاتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، وہ کہتا ہے کامیابی تو فحاشی میں ہے، بے غیرتی میں ہے، یعنی جو اطاعت اور فرما برداری کی زندگی ہے اس کو وہ ناکام زندگی بنا کے تیرے سامنے پیش کرتا ہے۔ کبھی مجھے شعیب یاد بھی نہیں نہ کرواتا، میں اس سے بھی کئی دفعہ کہتا ہوں کہ مجھے یاد کروایا کرو، یہ جو موضوع ادھورے رہ جاتے ہیں ان کی کبھی تکمیل ہو جائے۔ یہ سوال اس دور میں بھی اٹھا تھا کہ یہ ساری مصیبتیں بلال کے لیے کیوں ہیں، صہیب رومی کے لیے کیوں ہیں، سمیہ کے لیے کیوں ہیں، یاسر کے لیے کیوں ہیں؟ یعنی جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ تکلیفوں میں پڑ جاتا ہے، مصیبتوں میں پڑ جاتا ہے، اس کے لیے زندگی تنگ کر دی جاتی ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں جو کلمہ پڑھے وہ امیر ہو جائے، وہ کسی منصب پہ پہنچ جائے، تو لوگ بہت جلدی اس دین کو قبول کریں۔ بھائی اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی یہ دنیاوی زندگی آسان ہو جائے تو ظاہر ہے لوگ جوک در جوک اس دین میں داخل ہوں گے، جیسے فتح مکہ کے بعد ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے بعد اسی لیے لوگ جوک در جوک اس دین میں داخل ہوئے نا، کہ اب اسلام فاتح کے طور پہ آیا ہے، اب بیت المال ہے، اب پیسہ ہے، طاقت ہے۔ تو سورہ انفال میں اس وقت بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح بیان فرما دی۔ ہاں کہ یہ 13 سال جو مکے میں آزمائشوں کی زندگی، ہجرت حبشہ ہوئی اور مسلمانوں نے انتہائی مشکل زندگی، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی مشکل زندگی گزاری، آسائشیں نہیں تھیں کلمہ پڑھنے کے بعد، تکالیف تھی، مصیبتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت یہ فرمائی وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ، یعنی اگر کلمہ پڑھنے سے دولت آتی، آسائشیں آتی، تو پھر یہ سارے دنیا کے حصول کے لیے کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی کلمہ پڑھے تو یہ دنیا حاصل کرنے کے لیے پڑھے، جس نے کلمہ پڑھنا ہے وہ میرے نبی کو حق سمجھ کے کلمہ پڑھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، حضور قبلہ عالم زندہ باد، آستانہ عالیہ نگر شریف زندہ باد۔
بھائی اگر کوئی اس دین کو سچا سمجھتا ہے تو پھر وہ اس کو قبول کرے. اگر کوئی صرف دنیا کمانے کے لیے ادھر آنا چاہتا ہے تو ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ بچپنے میں ہماری والدہ صاحبہ یہ شیر جو ہے نا ہمیں یاد کروایا کرتی. آج کل تو مائیں بھی عجیب ہے نا, پتہ نہیں وہ ٹوینکل ٹوینکل اسٹار یاد کروائے. ہماری والدہ نے ہمیں یہ شیر, میں پکی دوسری میں پہلی جماعت میں پڑھتا تھا تو وہ ہمیں یہ شیر سنایا کرتی تھی. کوزا مٹی دا غرض مند لین والا نال ہتھی کھڑکا کے ویکھتا. یہ مٹی کے برتن جب لیتے تو کھڑکا کے دیکھتے. کوزا مٹی دا غرض مند لین والا, غرض مند کی بات ہے, ایک لفظ پہ غور کرو. سبحان اللہ, بے غرضے کی بات نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کوزا مٹی دا غرض مند لین والا نال ہتھی کھڑکا کے ویکھتا ہے. غازی ہائے ہائے جھوٹا تے نہیں بلال حبشی, میرا نبی آزما کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, حضور کی بلائے عالم, آستانہ عالیہ نگل شریف, اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید, حق فرید یا فرید, حق فرید یا فرید. پتہ چلا یہ 13 سالہ مکی زندگی ہے کیا. سبحان اللہ. لوگ تو تانے دیتے تھے, بلال تو نے کلمہ پڑھ کے کیا حاصل کیا, مصیبتوں میں پڑ گیا. کہا نہیں نہیں, وہ تو میرے ایمان کو دیکھا جا رہا ہے کچا کے پکا ہے. وہ اس لیے شعر میں جو لفظ جھوٹ تھا نا وہ ہماری والدہ نکال دیا کرتی تھی. کہتی تھی کہ غازی کچا تے نہیں بلال میرا نبی آزما کے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو میں نے آج سورہ انفال کی آپ کے سامنے رکھی ہے, یہ غزوہ بدر کے حوالے سے, یہ غزوہ بدر کے حوالے سے آئے تھے کہ ادھر مشرکین کا لشکر 1000 کا اور ادھر 300. اب اگر ادھر 1000 کا لشکر ہے تو ادھر 2000 کا ہوتا. ادھر 1000 تلواریں تھیں, ادھر 2000 تلواریں ہوتی. تو اللہ کہتا ہے کہ پھر پتہ کیسے چلتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. سبحان اللہ. ہم نے اس کمزوری کو رکھا اس لیے تھا. ادھر 1000 تلواریں, ادھر 6 ہیں. ادھر 1000 اونٹ ہیں, ادھر 70 ہیں. کوئی موازنہ نہیں ہے, لیکن یہ صرف بتانے کے لیے کہ حق اور باطل میں تمیز ہو جائے, فرق آ جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری آزمائشیں جو ہیں صاحب ایمان لوگوں کے لیے رکھی ہیں, اس لیے کہ جس نے بھی اس دین کو قبول کرنا ہے وہ حق سمجھ کے قبول کرے, دنیاوی لالچ میں کلمہ نہ پڑے, دنیا کمانے کے لیے نہ. الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تمہیں کہے گا کہ فقیر ہو جاؤ گے, بھوکے مر جاؤ گے. اگر نبی کے راستے پہ چلے, اللہ کے راستے پہ چلے تو زندگی تنگ ہو جائے. یہ وہ نقشہ یہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے, اور ساتھ کہتا ہے کہ فحاشی کی, بے حیائی کی زندگی گزارو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, اور تمہیں فحاشی کا حکم دیتا ہے. یہ قرآن کریم 3 پارے کی آیت آپ کو سنا رہا ہوں. آپ اس آیت کو ذہن میں رکھیں, اور کبھی آپ کسی اپنی ماں بہن بیٹی سے کہیں کہ
پردہ کرو تو اللہ راضی ہوگا، بے حیائی کی زندگی سے اللہ ناراض ہوگا تو وہ کیا کہیں گی آگے سے؟ ہمارا سٹیٹس خراب ہوتا ہے، ہمیں لوگ مذاق کریں گے، ہم ناکام ہو جائیں گے۔ یہ بات قرآن نے پہلے بتا دی تھی کہ شیطان تمہیں یہ کہے گا کہ جھوٹ والی زندگی کامیابی کی زندگی ہے، سچ والی ناکامی کی زندگی ہے، فحاشی کی زندگی کامیابی کی زندگی، حیا والی ناکامی، لوگ مذاق اڑائیں گے تیرا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تمہیں یہ دولت شولت دے گا، اللہ نے فرمایا شیطان کے مقابلے میں جب تم حق کا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ تمہاری مغفرت کر دے۔ سبحان اللہ، اللہ مغفرت کا وعدہ کرے، اللہ فضل کا وعدہ کرے۔ اب تم نے شیطان کی باتوں میں آنا ہے یا اللہ کی باتوں میں آنا ہے؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، آج آپ کو بچے یہی کہیں گے، وہ دیکھو جی ابا جی تو ہڈی گل تے چلیے تے پھر تے ہی ناکام ہو۔ لیکن میرا اللہ اللہ ہے، ہر دور میں وہ ایسی باتیں دکھا دیتا ہے۔ یقین جانیے میرے سامنے قرآن کریم پڑھا ہے، میرا تو ظاہر ہے باہر کے ممالک سے بھی بچے فون کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ پوری دنیا یہ سمجھتی تھی کہ ایران 2 دن میں ختم ہو جائے، اس لیے کہ جو طاقت امریکہ کے پاس تھی، اسرائیل کے پاس تھی، ایران کے پاس تو ظاہر نہ کوئی فضائیہ تھی، نہ کوئی نیوی تھی، کچھ نہیں تھا۔ ہائے ہائے، لیکن میرا اللہ کیسے کیسے قدرتیں اپنی دکھا دیتا ہے۔ بس وہ ابابیلوں سے ہاتھی مروا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ وہ کرشمے اللہ دکھاتا رہے۔ اب وہ ابلیس کیا کرتا ہے؟ ان کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے۔ وہ ساتھ ساتھ اور بڑی ترکیبیں بھی آپ کو لگا دیتا ہے نا۔ ہاں، وہ صرف یہی نہیں کہتا کہ جھوٹ بول رہا ہے تیرا کاروبار چلے گا، رشوت لین نال تو مالدار ہو جائے گا، سود لین نال مالدار ہو جائے گا۔ پھر ظاہر ہے انسان ہے، اندر سے وہ تلخی پیدا ہوتی ہے کہ میں تو برے کام کر رہا ہوں۔ وہ آندھا اچھا پھر انج کر تو میلاد دی محفل کروا لے تاکہ بچوں کا کام ٹھیک بھی ہو جائے نا، کسی مدرسے کو پیسے دے دے، کسی مسیدے دے دے، کہ مولوی نو پیر نو راضی کر لے۔ تو وہ اس طرح پیش کرتا ہے یہ سارا سلسلہ آپ کے سامنے، یعنی برائی کو وہ اچھائی سمجھ کے آپ کے سامنے لگا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ بدبخت اندھا یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں ہدایت کے راستے پہ چل رہا ہوں۔ اور پھر قیامت والے دن اللہ فرماتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ، پھر وہ کہیں گے قیامت والے دن جب ہمارے پاس آئیں گے، کہیں گے کاش اس شیطان کا اور میرا مشرق اور مغرب کا فرق ہوتا۔ آنکھیں کھولنی ہیں تو اسی دنیا میں کھولنی، سچ کو دیکھ کر کبھی بھی آنکھیں بند نہیں کرنی، حق کو دیکھ کر آنکھیں بند نہیں کرنی۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، جن لوگوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا مطالبہ کیا تھا، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، تو جو ایمان لے آئے وہ بچ گئے، اور جن جن لوگوں نے وہ سچ اور حق دیکھ کر انکار کیا تھا وہ ابو جہل بنے، ان کو پھر معافی نہیں ملی کہ تم اپنی آنکھوں سے حق کو دیکھتے اور پھر انکار کرتے ہیں۔ کبھی بھی حق کا انکار اپنی آنکھوں سے دیکھتے
میرے حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی مجھے یہی حکم فرمایا تھا کہ میں نے مسجد میں بیٹھ کے ایک بات کی ہے، میلاد شریف کی رات کی ہے، اب اگر میری بات کو کوئی جٹلائے تو اس کے پیچھے جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس مسجد میں کوئی بندہ بیٹھا، حضور قبلہ عالم کے سامنے بیٹھا، اور اس کی تقریب میں آپ اپنی خلافت رکھیں صوفی اقبال صاحب کے سر پہ، اور پھر اس حق کو دیکھ کر انکار کریں، وہ پھر قابل معافی نہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَلَن يَنفَعُكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ اب قیامت والے دن پچھتا رہے ہو، آج پچھتاوا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آنکھیں کھولنی تھی تو دنیا میں کھولنا، حق کا اقرار کرنا تھا تو دنیا میں کرنا تھا، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنی تھی تو دنیا میں کرنی تھی۔ یہ دنیا اللہ نے آزمائشوں کے لیے بنائی ہے۔ پتہ ہے تخلیق انسانی کا جہاں بھی ذکر آتا ہے اللہ کیا فرماتا ہے لِیَبْلُوَکُمْ، یہ زندگی اور موت ہم نے بنائی ہی آزمائش کے لیے۔ آزمائش کس بات کی ہے؟ کہ تم جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو کہ سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو، حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو کہ باطل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو، ابو جہل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ آزمائش ہے، اور ظاہر ہے اس آزمائش میں شیطان نے جو کچھ کرنا ہے وہ میں نے ایک چھوٹا سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا، اور پھر وہ جو 7ویں پارے کی آیت ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ۔ ہائے ہائے، جب وہ لائنیں لگ جائیں گی جہنمیوں کی اور جنتیوں کی، تو پھر وہ جہنمی کہیں گے یا اللہ ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا میں۔ اس آیت میں اصل مفہوم جو سمجھنے والا ہے فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نَرُدُّ، واپس بھیج ہمیں دنیا میں۔ کیوں؟ اب ان کو پتا چلا ہے کہ آنکھیں کھولنی تھی تو دنیا میں ہی کھولنی تھی، یہاں کھولنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَلَن يَنفَعُكُمُ الْيَوْمَ، آج قیامت والے دن تمہاری پشیمانی، تمہاری شرمندگی تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا۔ یہ دنیا میں اللہ نے تمہیں اس آزمائش کے لیے بھیجا، کوئی بات نہیں۔ یہاں تو بڑے بڑے انبیاء تنہا رہ گئے، بڑے بڑے اولیاء تنہا رہ گئے۔ ان آزمائشوں میں حق کا ساتھ دینے میں، اور پھر آگے وہ کہیں گے نُکَذِّبُ بِآیَاتِ رَبِّنَا وَنَکُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ، یا اللہ اب ہم تیری آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے، وَنَکُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ، اور مومن بن کے رہیں۔ اللہ فرمائے گا نہیں، میرے پیغمبر نے آ کے تمہیں میرا پیغام دیا، میرے رسول نے میرا پیغام دیا تھا، میرا رسول یہ کتاب تمہارے درمیان چھوڑ کے آیا، لیکن تم نے جان بوجھ کے اندھا بننے کی کوشش کی، تم نے میرے پیغمبر کے حکموں کو بھی نہیں مانا اور اس کتاب میں جو اللہ کے احکامات تھے ان کو بھی نہیں مانا، اب واپس نہیں جا سکتے۔ تو یہ اگر کسی کو غلط فہمی ہے کہ وہ کسی جھوٹے کے ساتھ ہے اور ہدایت پہ ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ پھر اس سے بڑا بدبخت بھی کوئی نہیں۔ شیطان نے کیا خوبصورت زندگی کر کے اس کے سامنے پیش کر دی کہ وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو برا سمجھتا ہے اور برائیوں کو
وہ حضرت صاحب قبلہ ایک مثال دیا کرتے تھے نا، اس کی ایک مثال بھی وہ دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جب آپ نے کسی اللہ کے حکم کے مطابق دولت خرچ کرنی ہو، یہ جو آیت میں نے کہی ہے نا، الشیطان یعدکم الفقر، اسی رکوع میں یہ بات ہے. مثلاً آپ نے کسی غریب کی، کسی یتیم کی، اپنے کسی رشتہ دار کی، اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، بہن بھائیوں کی کرنی ہے، تو ابلیس تمہارے دل میں یہ شیطان وسوسہ ڈالے گا، اوے غریب ہو جائیں گے، تیرے پیسے ختم ہو جائیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے نے انہاں دے بھی کو کام آن واسطے شہر رہن دے. لیکن وہی جب پیسہ آپ کسی حرام کے کام پہ خرچ کرنے لگے، ظاہر ہے باہر میلہ لگیا، خسرے نچدے نے، بے ہوتے پیسے سٹنے نے، پھر آکھے گا اے تیری عزت دا معاملہ ہے، نہیں. اس طریقے سے شیطان کو، وہ جو شیطان جو تم نے اندھا بن کے خود پیدا کیا ہے، یعنی حق کو دیکھ کر تو نے اللہ کا انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، تو پھر اس طریقے سے وہ تمہاری زندگی جو ہے اس میں انوالو ہوتا ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ تم بالکل صحیح راستے پہ ہو. تو ہاں تے اپنا آپ بچا لیا ہے، اپنا مستقبل محفوظ کر لیا ہے، اپنے بچیاں دا مستقبل محفوظ کر لیا، حالانکہ اس نے سب کچھ آپ کا برباد کر دیا. اس لیے آگے بھی ظاہر ہے پھر وہ موضوع اور لمبا ہو جائے گا. فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ او تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اب ان اندھوں کے متعلق ہیں، ان بہروں کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ کیا آپ ان اندھوں کو دکھائیں گے، ان بہروں کو سنائیں گے؟ پھر آپ کبھی یہ بھی سوچتے ہیں نا کہ یار ان کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے، ان پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ تو سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کربلا میں خطبہ دیا تھا، اس میں کیا فرمایا تھا کہ میری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، جو قرآن کی بات ہے، وہ تمہارے دلوں پہ اثر اس لیے نہیں کر رہی کہ تمہارے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے. ابلیس اسی حرام کی طرف آپ کو لے. تو بھائی یہ بندہ مومن کی ساری زندگی کی اس ابلیس کے خلاف لڑائی ہے، جہاد ہے، جنگ ہے. ایک اور بھی بڑی مصیبت ہے نا، ہم نے لفظوں کو بڑا محدود کر لیا. مسجد کے سامنے جو ہم امام کے کھڑے ہونے کے لیے جگہ بناتے ہیں نا، اس کو محراب کہتے ہیں، اس کو محراب کہتے ہیں. حالانکہ ہمارے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ جگہ ہوتی نہیں تھی، یہ تو بہت بعد میں یہ آگے وہ جگہ امام کے لیے مختص ہونی شروع ہوئی. مسجد نبی شریف ایسی نہیں تھی. اس وقت ہر نمازی کی جگہ کو محراب کہتے تھے. جہاں کوئی بندہ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے نا، اس جگہ کو محراب کہتے ہیں. اور یہ حرب سے نکلا، میدان جنگ. نمازی اصل میں اس نفس کے خلاف جنگ کر رہا ہو. وہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو میدان جنگ میں ہوتا ہے، اپنی خواہشات نفس کے خلاف. اور سورہ مزمل کی بس میں آخری آیت آپ کو عرض کر دوں، چونکہ یہ جو 13ویں پارے کی پہلی وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس امارہ تو ہمیشہ تمہیں برائی کی طرف لے کے جاتا
رغبت دلاتا ہے، برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک کلیہ بتایا ہے کہ نفس امارہ کو اگر تم نے مارنا ہے، اس کے خلاف مسلسل جہاد کرنا ہے۔ پتہ نہیں کسی موقع پہ میں نے آپ کو بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا، نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ ہمیں وسوسہ کون ڈالتا ہے؟ ابلیس ڈالتا ہے نا، یا یہ شیطان جو ہم پیدا کر لیتے ہیں اپنے دوست، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جنوں سے بھی ہوتے ہیں۔ او بھائی کوئی انسان بھی تمہیں سچائی سے دور کرے تو وہ بھی ابلیس ہی ہے نا، وہ بھی شیطان ہی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ وسوسے ڈالنے والا جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ تو ہمارے ہاں یہ بات بس ایک دو جملے کے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے شیطان۔ تو شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ نفس نے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء۔ تو میں اپنے بڑے ہمارے صوفی بزرگ ہیں، ان کا ایک قول آپ کو بتا دوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ برائیوں کا بادشاہ، اسی آیت، یہ جو 13ویں پارے کی میں نے پہلی آیت آپ کو، ہائے ہائے ہائے، ویسے مجھے جب بھی میں کبھی اس آیت کو پڑھتا ہوں کانپ جاتا ہوں۔ یہ پتہ ہے کس نے آیا؟ یہ جملے کس کے ہیں؟ یوسف علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر کے جملے۔ جب بادشاہ نے کہا تھا کہ یہ ساری عورتیں مان گئی ہیں کہ آپ پاک دامن ہیں، آپ نے بری نگاہ زلیخا کی طرف یا کسی مصر کی عورت کی طرف نہیں ڈالی، تو اس عزت اور آبرو کے طور پہ جب بادشاہ ان کی تعریفیں کر رہا تھا، اس موقع پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو بری و ذمہ قرار نہیں دیتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تو ہمیشہ برائی کی ترغیب دیتا ہے، نفس امارہ، الا ما رحم اللہ، سوائے اس کے کہ میرا رب کسی پہ رحمت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، کبھی یہ بھی نہیں سمجھنا کہ میں نے نفس کا مقابلہ کر لیا، میں نے شیطان۔ بھائی آپ کو پتا ہے میں ہر دعا میں یہ کہتا ہوں، مولا ہمیں شر نفس سے بھی اور شر شیطان سے بھی محفوظ، اللہ ما، یعنی اپنی تعریفیں سن کے اللہ کا پیغمبر، ہاں نہیں تکبر میں نہیں آئے، اللہ ما رحم ربی، بس یہ تو وہی ہے کہ میرا رب کسی پہ رحم کر دے۔ بے شک، بے شک، ان ربی لغفور رحیم، بس میرا رب ہی غفور رحیم، بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا۔ جو بات میں آپ کو کرنے لگا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ برائیوں کا جو بادشاہ ہے وہ نفس ہے، اس آیت کے حوالے سے ان النفس لامارۃ بالسوء، اور اس کا وزیر شیطان ہے۔ اور ان دونوں کی جو پرورش ہے، اس بادشاہ اور وزیر کی، اس دنیا کی محبت ہے جو نفس کی بھی پرورش کرتی ہے اور شیطان کی بھی پرورش کرتی ہے۔ حب جا اور حب مال، یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس سے بچ کے رہنا کہ دو بھوکے بیڑیے بیڑوں کا وہ نقصان نہیں کرتے جو دو انسان کرتے ہیں، جن کے اندر حب جا آ جائے اور حب مال آ جائے۔ وہ پھر نہ بہن بھائیوں کو دیکھتے ہیں، نہ ماں باپ کو دیکھتے ہیں، نہ رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں۔ دل کے اندر اگر یہ حب جا اور حب مال آ جائے، میری کیا بات ہے، میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں، میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہوں، دن رات جھوٹ بولنے اور پھر دنیا کمانے کے لیے لوگوں کے سامنے ایسی ایسی باتیں کرنا،
حب جا اور حب مال. تو وہ سورہ مزمل کی جو میں بات کرنے لگا تھا، اللہ فرماتا ہے انا ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا. اس نفس کو مارنے کے لیے، اس کو پامال کرنے کے لیے، روندنے کے لیے بس صرف دو ہی طریقے. ایک رات کو جاگنا اس کو پامال کر دیتا ہے، اور ایک پیٹ کا بھوکا رکھنا اس کو پامال. یہ بھرا ہوا پیٹ شیطان کا اکھاڑا ہوتا ہے. یہ بات سمجھ آئی نا؟ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائے. نیند کو چھوڑ کر اللہ کے لیے اٹھنا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر. آپ اس حوالے سے بھی خوش قسمت ہیں. حضرت صاحب قبلہ جب 2002 میں بیمار ہوئے، تو آپ کو پتہ ہے قرش شریف 2003-04 میں جو لوگ تھے وہاں تو بیٹھ نہیں سکتے تھے، تو اس والے دن بھی چارپائی پہ لٹایا ہوا تھا نا رات کو. تو ایک مولوی صاحب نا قریب ہو کے کہنے لگے حضرت صاحب اللہ تعالیٰ شفا دے آپ کو، تو اگر کوئی فرض نماز رہ گئی ہے تو وہ بعد میں قضا کر لینا. تو سرکار نے مسکرا کے فرمایا فرض تو بڑی دور کی بات ہے، ہماری تو ابھی تک تہجد بھی قضا نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تم فرائض کی بات کر. اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو اپنے فرائض اور واجبات مکمل ادا کرتے ہیں اور پھر نوافل میں کثرت کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بات یاد رکھنا، نوافل میں کثرت کرتے، صرف زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں. بھائی دیکھیے نا، اب عرفاء کے ہاں تو معنی ہی اور ہے نا. عرفاء کے ہاں وہ بندہ ایک عارف کے پاس کیا گیا تھا پوچھنے کے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ کیا شریعت کی زکوٰۃ پوچھتے ہیں؟ شریعت کی، طریقت کی یا حقیقت کی؟ اس نے کہا حضور ہم نے تو اتنی نہیں سنی. آپ نے فرمایا شریعت میں تو یہ ہے کہ 100 میں سے 2.5 روپئے اللہ کی بارگاہ میں دو، اور باقی 97.5 جو ہے وہ تمہارے. کہا پھر آپ نے فرمایا جو مقربین کی زکوٰۃ ہے وہ یہ ہے کہ 2.5 تیرے ہیں، 97.5 اس کی راہ میں دے. اب پتہ نہیں تو نے کون سی زکوٰۃ دے. اس نے کہا حضور پھر وہ حقیقت کی زکوٰۃ کیا ہے؟ فرمایا حقیقت یہ ہے کہ تو 1 درہم کا بھی مالک نہیں، تیرے 100 کے 100 کا مالک. ظاہر ہے یہ عرفاء کی باتیں تو پھر اور ہیں، لیکن عرفاء نے جیسے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وصال ہونے لگا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا کہ میرے گھر میں کوئی شے تو نہیں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 درہم ہے. فرمایا صدقہ کر دو. میں کس حالت میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں کہ میرے گھر میں 10 درہم پڑے ہوئے ہیں؟ یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. مولا کائنات علی شیر خدا اس دنیا سے گئے، کتنی جائیدادیں بنا کے ہمارے سلسلے میں چلتے آئیں، کوئی ایک بندہ بھی آپ کو نہیں ملے. میرے حضرت صاحب قبلہ نے بھی ساری زندگی کیا کیا؟ مسجد پہ خرچ کیا، مدرسے پہ خرچ کیا، اپنے گاؤں کی جو بیوہ عورتیں تھیں ان کے گھروں میں لنگر کا انتظام کیا، یتیم بچیوں کی شادیوں کا اہتمام کیے، یتیم بچوں کے لیے پڑھائی کا انتظام کیا. ساری زندگی جائیداد نہیں بنائی اس لیے کہ میرے نبی کی سنت کے خلاف ہے. اِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلًا. تو یہ 2 چیزیں ہیں جو نفس کو پامال کرتی ہیں.
اب مصیبت یہ ہے کہ خالد صاحب بھی ہمارے لیے اتنے سارے کھانے پکا دیتے ہیں، ہمارے نفس نے تو ظاہر ہے اور پریشان ہونا ہے۔ کوشش کریں کہ بھوک اور نوافل کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر رونے کے ذریعے سے اس نفس کو پامال کیا، ورنہ یہ ہمیشہ تمہیں برائی کی رغبت دلائے گا، برائی تمہارے لیے آسان کر دے گا اور اچھائی تمہارے لیے مشکل کر دے گا۔ لیکن اگر آپ نے ایمان کی لذت چکھی ہوئی ہے تو پھر یہ ساری مصیبتوں میں بھی آپ کبھی بھی راغب نہیں ہوں گے برائی۔ یہ مصیبتیں بھی آپ کو لذت دیں گی، تکالیف بھی آپ کو لذت دیں گی۔ ایمان کی لذت کی بات کریں تو وہ شخص بدبخت ہے جو دیکھ کر اللہ کی توحید کو، اللہ کی رسالت کو، اللہ کی نشانیوں کو، سچے لوگوں کو، حق پرستوں کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے، اس کو سزا بڑی سخت ملتی ہے اور پھر کبھی پچھتاوا اس کے کام نہیں آتا، وہ قابل رحم نہیں رہتا، قابل معافی نہیں رہتا۔ تو آج سورہ زخرف کی یہ جو آیات تھیں انہوں نے ہماری رہنمائی کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان شیطانوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ انہی نیک لوگوں کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائے جو حق پہ، جو سچ پہ ہیں، جو ہدایت کے رستے پہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔